السلام علیکم. مائی نیم از محمد بلال اور آج ہم ڈسکس کریں گے بایولوجی چیپٹر نمبر 1 پری 9 کلاس کا اور اس کا لیکچر نمبر 4. اور یہ بیسیکلی ٹاپک جو ہے اس کے اندر شامل ہے ہمارے پاس قرآن اینڈ بایولوجی. اچھا ابھی یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی پیپر میں جو ہے وہ اس میں سے لانگ کوسچن تو ابھی تک کبھی نہیں آیا. ہاں اس میں سے شاید شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز وغیرہ جو ہے وہ کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس میں انڈرسٹینڈنگ والی جو چیزیں ہیں وہ کم ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ورسز آف قرآن ہے جن کو ایز اٹ از دی یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ کوٹ کرنا ہے یا اس کے ترجمے کو زیادہ تر یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, عربک جو ہے وہ میرا خیال شاذ و نادر اس کی آتی ہوتی ہے پیپر کے اندر. زیادہ تر جو ہے وہ اس کا جو آپ کے پاس ترجمہ ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو قرآن اور بایولوجی کا سب سے پہلے ہے کہتے ہیں ایٹ مینی پلیسز ان دی ہولی قرآن اللہ ہٹ اباؤٹ دی اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف دی لیونگ آرگینزم. کہتے ہیں کہ بہت سی جگہ میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوریجن کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, آرگینزمس کے کہ آرگینزم کیسے اوریجنیٹ, ان کا آغاز کیسے ہوا ہے, اور اس کی خصوصیات کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں ان دا سیم ورسز ہیومن بینگ ہیو بین instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. Here are few example of such guidelines. تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت سی جو ورسز ہیں قرآن کی, ٹھیک ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسپیکٹس بتائے ہیں لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور کچھ سیم ورسز بھی ہیں ہیومن کے حوالے سے جو کہ نیچے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آگے آئیں گی بھی. سب سے پہلے جو آپ کے پاس ورسز آف قرآن ہے یہ سورۃ الانبیاء کی ورس نمبر 30 ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ آپ عربک دیکھ سکتے وجعلنا من الماء کل شیء حی. تو اس کے اندر لکھتے ہیں, اس کے ٹرانسلیشن آپ کے پاس کہ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو کس سے, ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا ہے, پانی سے پیدا کیا یا پانی سے بنایا. نیکسٹ جو ورسز آف قرآن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. پہلے کہتے ہیں کہ وی نو دیٹ واٹر میکس دا 60 to 70% کمپوزیشن آف دا پروٹوپلازم آف آل لیونگ تھنگس. کہتے ہیں کہ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگینزم ہیں ان تمام کا جو پروٹوپلازم ہوتا ہے, پروٹوپلازم سے مراد کیا کہ سیل کے اندر, ٹھیک ہے, سیل میمبرین کے علاوہ جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے آلموسٹ ساری طرح پروٹوپلازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی سیل ہے اس کی باہر والی ایکسٹرا باؤنڈری کو اگر آپ کنسیڈر نہ کریں تو اس کے اندر جتنا بھی بقایا کانٹینٹ جو ہو جاتا ہے وہ سارے پروٹوپلازم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی سیل کا جو 60 to 70% حصہ ہوتا ہے وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے, پانی پہ. The above verses hits at the common origin of all living things in the water. اور جو اوپر ابھی ہم نے پیچھے ورسز پڑھی بھی, اس کے اندر کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج سائنس جو ہے اس کو پروف کر رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئر بیک جو قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کو بتا دیا. اس کے مطابق کہتا ہے ایز اللہ ہیز آرڈرڈ ہیومن بینگ ٹو تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون بائی دا ہیم وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگس سو دیٹ the mysterious of their origin can be revealed. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اسی چیز کے لیے ہیومن کو سوچنا چاہیے, تھنک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مسٹیریس جو چیزیں ہیں اور ان کی جو اوریجن ہے اس کے بارے میں پتہ کر سکیں. اس کے بعد ایک نیکسٹ ورس آف قرآن ہے سورۃ الرحمن کی ورس نمبر 14 ہے, خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو یہ بیسیکلی کیا کہتا ہے کہ we made man from clay like the potter. یعنی کہ ہم نے انسان کو جو مٹی ہے, چھٹکتی ہوئی مٹی ہے, ٹھیک ہے, کلے مٹی, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو چکنی مٹی بھی بعض کو کلے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا چھٹکتی ہوئی آئی تھنک مٹی ہے. تو یہ بیسیکلی زیادہ اچھے طریقے سے تو کوئی تھیولوجی نہیں سمجھا سکتا یہ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس ورسز آف قرآن ہے یہ سورۃ المومنون کی ورس نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ شارٹ کوسچن بھی اکثر آ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ زیادہ تر آتی ہوتی ہے, اور کوسچن جو ہے وہ آپ کے پاس بنتا ہے کہ ڈیفائن دا اینی ورسز آف قرآن یا ٹرانسلیٹ دا ورسز آف قرآن ان وچ اللہ تعالیٰ مینشن دا
ڈیولپمنٹ آف ہیومن. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایسی ورس آف قرآن کی بتائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہیومن کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ایکسپلین دا ورسز آف قرآن فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, تو ڈفرنٹ طرح سے کوشچن جو چینج ہو کے آ سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے, میرا خیال شاید آیا بھی ہے. کہتا ہے کہ اس کا جو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ جو دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں یہاں پر, تو یہ شارٹ کوشچن میں زیادہ تر ٹرانسلیشن آتی ہے. کہتا ہے کہ دین فیشن ود دا ڈراپ ا کلاٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک لوتھڑا بنایا, ان کے جو ہے وہ ڈراپ قطرہ بنایا ہے کلاٹ کا. ٹھیک ہے, دین فیشن وی دا کلاٹ ا لٹل لمپ, پھر ہم نے اس کا لوتھڑا بنایا. دین فیشن وی دا لٹل لمپ بونس, اور پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر گوشت وغیرہ جو ہے وہ چڑھایا. دین کلوٹڈ دا بونس ود دا فلیش, اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بونس کے اوپر گوشت وغیرہ جو ہے وہ چڑھایا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں ورسز آف قرآن کو ڈفرینٹ طرح سے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ when we think at the hint given in the both these verses we find the events that occurred in the creation human being. Allah also hit at the method of the development of the animals including the human being. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس ورس کو دیکھیں اوپر والی جو قرآن کی آیت ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہیومن کی کریشن کے بارے میں بتایا کہ ہیومن جو ہے وہ کس طرح سے کریٹ کیا ہے اور ڈیولپمنٹ اینیملس کی کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکوینس بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ایک ڈراپ بنایا, پھر اس کے اوپر یعنی کہ گوشت وغیرہ اس کا لوتھڑا بنایا, پھر اس کے اندر بونز, اور پھر اس بونز کے اوپر گوشت چڑھایا. تو یہ سارے سیکوینس آج بھی سائنس کو پروو کرتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے سورۃ النور کی ورس نمبر 45 ہے. اللہ ہیڈ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. دین سم آف دم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز, اس میں سے کچھ جو اپنی بیلیز کے اوپر رینگتے ہیں. ادر واک آن ٹو لیگس, کچھ جو اب 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اینڈ ادر آن 4, کچھ چاروں چوپائے ہیں. اللہ کریٹڈ وٹ ہی پلیزز, اور اللہ تعالیٰ وہی چیز تخلیق کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو اس کے اندر نیکسٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی میں تشریح یہاں پر دی ہوئی ہے, تھوڑی سی اس کی ایکسٹینشن ہے یہاں پر نیچے. آئی تھنک یہ یہاں پر اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا اس کو. کہتے ہیں دس ورسز ڈسکرائب دا کامن ریجن اینڈ ماڈیفیکیشن آف دا آرگنزم اینڈ آلسو سپورٹ دا ماڈرن کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن. تو قرآن کی جو ورسز ہے بیسیکلی اوریجن اینڈ ماڈیفیکیشن آف لیونگ آرگنزم کے بارے میں بتاتے ہیں کس طرح سے لیونگ آرگنزم اوریجنیٹ ہوئے, اس کو کلاسیفائی کیا جائے, کیسے کیا جاتا ہے. Thus, Quran hit not only at the origin and development of the life, but also at many characteristics of the living organism کے بہت سے characteristics بھی قرآن میں بتائے گئے. نیکسٹ جو ہے کچھ مسلم سائنٹسٹ ہیں, ان کی کچھ کنٹریبیوشن اکثر جو ہے یہ شارٹ کوشچن کے اندر بھی زیادہ تر یہ کوشچن آ جاتا ہے, لانگ بھی آ جاتا ہے, ایم سی کیوز بھی اس میں سے بنتے ہیں اس کوشچن میں سے, اس ٹاپک میں سے. سب سے پہلے جو آپ کا جابر بن حیان, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے 721 سے 815 AD ہے. اور اس کے بارے میں دیکھے تو ہی واز بورن ان عراق اینڈ پریکٹس میڈیسن ان ایران, ہی واز بورن ان ایران میں پیدا ہوا تھا, اینڈ پریکٹس میڈیسن عراق, اور عراق کے اندر یہ پھر اس نے طب کے شعبے میں پریکٹس شروع کی. ہی انٹروڈیوس دا ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کیمسٹری, سب سے پہلے اس نے کیمسٹری کے اندر ایکسپیریمنٹل بیسس کے اندر انویسٹیگیشن شروع کی. اینڈ آلسو روٹ اے نمبر آف بکس آن پلانٹ اینڈ اینیملس, پہ اس نے بہت سی کتابیں لکھی. اس فیمس بک النباتات الحیوان, اس کی فیمس بکس ہیں, اس کے بک کے نام بھی شارٹ کوسچن میں اور ایم سی کیو میں آ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس عبد الملک اسمائی ہے 742 AD. He is considered the first Muslim scientist who studied the animal in detail. یہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ تھا جس نے اینیمل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اس فیمس رائٹنگ کی اس کے اندر کچھ کتابیں تھیں جس کے اندر الابیل ہے, کیمل پہ لکھی ہے, الخیل وہ ہارس پہ لکھی ہے, الوشو اینیملس پہ لکھی ہے, اور خلق الانسان جو ہے اس کی فیمس بک ہے. لاسٹ میں آپ کے پاس ہے ابو علی سینا, اس کی ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. اس کی ڈیٹ 980 سے 1037 AD ہے. He is honored as the founder of the medicine, کے فاؤنڈر بھی کہتے ہیں, and called as the Avicenna in West, اس کو ویسٹ میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. He was a physician, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی جو ایک فزیشین تھا, اور یعنی کہ ڈاکٹر تھا, فلاسفر بھی تھا, ایسٹرونومر بھی, اور پوئٹ بھی تھا. ون آف ہز فیمس بک جو ہے اس کی القنون فی الطب, یعنی کہ بہت مشہور کتاب ہے, از نون ایز دا کین آف میڈیسن دا ویسٹ, جو آج بھی مغربی دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے, یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر, وہاں پر جو ہے یہ آج بھی بہت زیادہ ایک اچھی کتاب جو ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ جو ہے آپ کا یہاں پر لیکچر نمبر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اپنا اور بیٹا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر جو ہے نا جلد اپلوڈ کر دیں گے.